دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. زی جن پنگ جو چائنا کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کا 6 روزہ دورہ یورپ کا شروع ہو چکا ہے، اور بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز جب سے مطلب ویسٹ اور ایسٹ کے بیچ میں جو کانفلکٹ ہے اور ایک چپکلش وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کا سلسلہ شروع ہوا ٹرمپ کی جو ٹریڈ وار چائنا کے خلاف تھی، تب سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اس کے بعد یو ایس کی طرف سے پے در پے یہ بات اٹھانا کہ تائیوان جو ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے، اور چائنا کسی بھی وقت تائیوان پہ قبضہ کرنے لگا ہے یا حملہ کرنے لگا ہے تو اس کے لیے ہم جنگی طور پہ تیار ہیں. اس کے بعد یوکرین کا وار کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ایک طرف رشیا کھڑا تھا جس کے ایلائز ایران ہے، جس کے ایلائز چائنا ہے، اور اس طرح دیگر ایشین کنٹریز بہت ساری جو اس کی ایلائز ہیں اس وقت، وہ ایک طرف کھڑی ہو گئیں، اور دوسری طرف پورا یورپین یونین اور یو ایس ایک طرف کھڑے ہو گئے. تو یہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہے جو کہ چلتی آ رہی ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ غزہ اور اسرائیل کی جو وار ہے اس میں بھی چائنا کی جو طرفداری ہے، رشیا کی طرفداری ہے، وہ سب حماس کے ساتھ اور غزہ کے ساتھ اور فلسطینی لوگوں کے ساتھ ہے، جبکہ یو ایس کی جو طرفداری ہے اور ویسٹرن ممالک کی جو طرفداری ہے وہ تمام کی تمام اسرائیل کے ساتھ ہے. سو اس سارے اسنا میں، اور اسپیشلی جو میں نے آپ کو ٹریڈ وار کی بات سے میں نے شروع کی تھی بات، وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے سمجھنا کیونکہ جب ٹرمپ کا جو دور تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، اور اس نے جب ٹریڈ وار شروع کی تھی چائنا کے ساتھ، تو 2-3 فینومینا سامنے آئے تھے. پہلے تو ایک ڈی کپلنگ کا فینومینا سامنے آیا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ جو ویسٹ ہے یعنی یورپ اور یو ایس، وہ اپنی تمام تمام جو اکانومی ہے اس کو ٹوٹلی کٹ آف کر دے چائنا کے ساتھ. کچھ بھی چائنا سے ٹریڈ یورپ اور ویسٹ میں نہ آئے، اور نہ ہی ویسٹ کی کوئی چیز چائنا میں آئے، اور کوئی بھی جو لنکس ہیں مطلب اسپیئر پارٹس کے ہو گئے، را مٹیریل کے ہو گئے، اور مطلب انڈسٹری کو چلانے کے سینکڑوں جو وہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، وہ تمام ایلیمنٹس کو ہی بریک ڈاؤن کر دیں. یعنی پوری دنیا کو آپ ایک طرح سمجھ لیتے کہ اگر ڈی کپلنگ ہو جاتی تو کہ پوری دنیا 2 حصوں میں بٹ جاتی، جس میں ایک سفیر ہوتا ہے جس میں صرف چائنا سے ریلیٹڈ لوگ جو ہے ٹریڈ ہوتی، اور دوسرے میں یورپ کے اور ویسٹرن کے ممالک کے ساتھ ریلیٹڈ ٹریڈ ہوتی، اور دونوں کے بیچ میں ایک بہت مطلب آئرن وال جس کو کہتے ہیں نا، وہ ہو جاتی. مگر وہ چیز لوگوں کو سمجھ میں آئی، یورپ کے لوگوں کو، ویسٹ کو سمجھ آئی کہ یہ تو کام نہیں چلے گا. تو پھر انہوں نے ایک اور فینومینا شروع کیا جس کا نام تھا ڈی رسکنگ. ڈی رسکنگ کا یہ مطلب تھا کہ ہم نارمل کاروبار ٹریڈ تو چائنا کے ساتھ چلاتے ہیں، لیکن جن ٹریڈز میں، جن انڈسٹریز میں ہمیں اسٹریٹجک تھریٹ ہو، یا ہمیں کوئی ایگزسٹینشیل ہماری تھریٹ اس میں انوالو ہو، وہ والے جو انڈسٹریز ہیں وہ ہم چائنا کے ساتھ کٹ آف کر دیں. جیسے کہ سیمی کنڈکٹرز کی اس وقت بات چلی کہ وہ جو ٹریڈ ہے اس کی اور اس کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو بالکل الگ کر دیا جائے ویسٹ کے لیے اور چائنا کے لیے. اور اس طرح سے مزید ایسے انڈسٹریز جن کے پارٹس جو ہے وہ ملٹری میں یوز ہوتے ہیں، بڑے بڑے نیوکلیئر اور سپر سونک اور یہ جو ایڈوانس ملٹری اکوپمنٹ ہے اس میں یوز ہوتے ہیں، ان کو الگ کر دیا جائے. سو یہ ڈی رسکنگ کی بھی بحث ابھی چل رہی ہے، اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح سے اس معاملے کو ریزالو کیا جائے، کیونکہ جب بھی آپ کسی بھی ایک انڈسٹری کو کٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو تو وہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک پارٹ کسی افریقہ کی ملک سے آ رہا ہے، ایک پارٹ اس کا کسی یورپین کنٹری سے نکل رہا ہے، ایک پارٹ اس کا کہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے نکل رہا ہے، ایک پارٹ کہیں اور سے. یعنی کہ وہ انڈسٹری جو ہے وہ ایک جگہ سے اپنا کام نہیں چلا رہی ہوتی، بلکہ اس کے را مٹیریل کہیں اور سے، اس کے ایک اکوپمنٹ کہیں اور سے چل رہا ہوتا ہے. تو وہ اس کو ڈی رسک کرنا ہی بہت ایک ڈیفیکلٹ پروسیس بن جاتا ہے. تو یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، لیکن آپ اگر نیوز کو فالو کرو تو آپ کو دکھے گا کہ چائنا کی طرف سے ایک مستقل یعنی ایک پیسیفائنگ قسم کی
پالیسی چل رہی ہوتی ہے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہا ہوتا ہے زی جن پنگ اور ڈفرینٹ ان کے ڈپلومیٹس کہ ڈی رسکنگ جو ہے وہ غلط ہے، ڈی کپلنگ غلط ہے، اور ہمیں مل جل کر جو ہے ورلڈ اکانومی کو چلانا ہے. اور زی جن پنگ کا یہ کہنا کہ دنیا جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اس میں چائنا کے اور ویسٹ کے اور تمام دنیا کے لوگوں کے مفادات جو ہے ان کا تحفظ ہو سکتا ہے، اور ان کا ہر وقت اپنے ڈورز کو اوپن رکھنا. ایون انڈیا کے لیے جو کہ ہمیشہ ایک مطلب نیگیٹو اپروچ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے چائنا کے لیے، ان کی طرف بھی ان کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، اور وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مل جل کر مسئلوں کو حل کیا جائے. اسی طرح سے ویسٹ کے تمام ممالک کے ساتھ بھی چائنا کی ڈپلومیسی یہی چل رہی ہوتی ہے کہ کیوں نہ ہم مل کر اپنا آگے راستہ بنائیں. ایون یو ایس کے ساتھ آپ نے اگر دیکھا ہو کہ پچھلے 1-2 سالوں میں لائک اینٹونی بلنکن کے اور اس کے علاوہ یو ایس کے بہت سارے ڈپلومیٹس کے دورے وہاں پہ ہوتے رہے ہیں، اور ان دوروں میں یہی باتیں ڈسکس ہوتی رہیں کہ کس طرح سے ٹریڈ کو آگے بڑھایا جائے، دوبارہ سے اوپن کیا جائے، اور اس طرح سے کیا جائے کہ یو ایس کے جو تحفظات ہیں وہ ان کو ریزالو کیا جائے اور راستے کھولے جائیں. تو نہ صرف یو ایس کے ڈپلومیٹس وہاں چائنا میں آتے رہے ہیں، ایون فرانس کے پریزیڈنٹ میکرون کا دورہ ہوا. اس کے بعد بالکل حالیہ دنوں میں مطلب 1 مہینے پہلے جرمن کے جو پریزیڈنٹ چانسلر ہیں اولف شکولز، ان کا بھی دورہ وہاں کا ہوا. دیٹ مینس کہ چائنا از مطلب کانسٹنٹلی ٹرائنگ ٹو لائک کریٹ دا اسپیس کہ جس میں دنیا کے ہر ملک کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کی جا سکے، اور ایک انٹرنیشنل گلوبل یا گلوبلائز جو سسٹم ہے گلوبلائزیشن والا وہ قائم کیا جا سکے، اس کو برقرار رکھا جا سکے. اور اس کا تعلق بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ سے بھی. آف کورس بیلٹ اینڈ روڈ چائنا کا ایک بہت بڑا بہت ہی ایمبیشس پروجیکٹ ہے، جس میں وہ پورے یورپ کے ساتھ، پورے ایشیا کے ساتھ، پورے افریقہ کے ساتھ اپنی روڈز اور جو ریلویز اور جو ہے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کے تھرو ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنانا چاہتے ہیں. اور اگر وہ یہ نیٹ ورک بنانا چاہتا ہے جو کہ ایک گلوبلائزڈ قسم کا نیٹ ورک ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ دنیا کے تمام جو ممالک ہیں وہ آپس میں پیسفل ہوں، آپس میں ان کے کلیشز کم سے کم ہوں، اور سب ایک پیج پر ہوں، تاکہ ایک طرح کا آپ ایک اکنامک ایکو سسٹم، ایک اکنامک ویب، ایک میپ بنا سکیں. تو یہ کوششیں ہیں چائنا کی. ایک پازیٹیوٹی بھی ہے اس کے اندر کہ کیوں نہ دنیا کو ایک پیسفل جگہ بنایا جائے جس میں سب لوگ مل کر اپنے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ کاروبار کریں. اس سلسلے میں زی کا یہ جو دورہ ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس دورے میں جو ہے وہ 3 ممالک کے اندر زی جائیں گے. ایک تو سربیا ہے، ایک ہنگری ہے، اور ایک فرانس ہے. سب سے پہلے وہ فرانس میں اتریں گے، اور یہ میں آپ کو بلومبرگ کی نیوز سب سے پہلے شیئر کروں کہ زی از آن اے مشن ٹو ڈرائیو اے ویج بٹوین یو ایس اینڈ یورپ. اب یہ تھوڑی سی نیوز میں نیگیٹیوٹی ہے کہ زی جو ہے یورپ اور یو ایس کے بیچ میں ایک دراڑ پیدا کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں. حالانکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ زی اور چائنا کی کوشش یہی ہے کہ یو ایس کے ساتھ بھی، اور ان کی تمام بڑی بڑی کمپنیز جو ہے تھوڑے دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سمٹ ہوا تھا جس میں تمام ان کی بڑی بڑی کمپنیز کے سی ای اوز کو بلایا گیا تھا اور ان کو ویلکم کیا گیا تھا کہ آپ اپنا بزنس چائنا میں بڑھائیں اور ہمیں بھی فٹ پرنٹ دیں یو ایس اور کے اندر. ان کی کوشش ہے ایک پازیٹیو ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ یورپ کو یو ایس کے ساتھ توڑنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں جرمنیز لیڈر، یہ پچھلے مہینے جرمنی کے جو لیڈر تھے اولف شکولز یہ پہنچے ہوئے تھے چائنا میں، اور اس وقت جو ہے یہ نیو یارک ٹائم نے یہ نکالا تھا کہ جرمنی کے جو لیڈر ہیں ورکنگ آن فائن لائن ان چائنا، اور اس میں انہوں نے اپنے جرمن بزنسز کو پروموٹ کرنے کی، یعنی وہی یعنی ڈی رسکنگ اور ڈی کپلنگ سے نکل کر آگے بڑھ کر جو ہے وہ بات کرنے کے لیے وہ وہاں گئے ہوئے تھے. لیکن آف کورس انہوں نے اس وقت یوکرین وار کو بھی ڈسکس کیا ہوگا اور چائنا سے کہا ہوگا کہ آپ رشیا پہ پریشر ڈالو کہ وہ یوکرین وار سے باہر نکل آئے. سو یہ شکولز کا وزٹ جو ہے یہ بھی اسی کی ایک بہت امپورٹنٹ کڑی ہے.
اس کے بعد اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو ان کا دورہ ہوگا زی کا، وہ اس میں وہ 2 ممالک میں اسپیشلی جا رہے ہیں، ایک سربیا اور یہ ایک ہنگری. یہ دونوں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. ہنگری تو بالکل یوکرین کا فرسٹ ڈور نیبر ہے، اور سربیا بھی جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسٹرن یورپ بیلٹ کا ایک کنٹری ہے. اور یہ دونوں جو کنٹریز ہیں ان کی جو قربت ہے چائنا کے ساتھ بھی اور رشیا کے ساتھ بھی ہے. یعنی جو یوکرین کی وار ہے اس میں رشیا کو اگر کسی کا ساتھ میسر ہے یورپ میں تو وہ ایک بیلاروس ہے، جو کہ بہت مطلب کلوز ایلائی ہے رشیا کا. اور اس کے علاوہ ہنگری، جو کہ ہمیشہ رشیا کے لیے ایک پازیٹیو بات کرتا ہے اور ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ وہ یوکرین کی وار کو ختم ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رشیا سے دشمنی مول لینا چاہتے ہیں. اسی طرح سربیا کا بھی یہی سٹانس ہے کہ ہم چائنا سے اور رشیا کے ساتھ جو تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے. اسی طرح سے میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ 2023 میں وکٹر اوربان کا دورہ ہوا تھا چائنا کا 1 سال پہلے. یہ جو ہنگری کے پریزیڈنٹ ہے وکٹر اوربان، اور اس وقت انہوں نے یہی کچھ باتیں اس میں دورے میں کہی تھی کہ وہ ڈی کپلنگ اور ڈی رسکنگ دونوں کو اپوز کرتے ہیں اور ان پریکٹسز کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ٹریڈ، اکانومی، انویسٹمنٹ، کنیکٹیوٹی اور پیپل ٹو پیپل کلچرل ایکسچینج چائنا کے ساتھ وہ بڑھائیں. اور وہ چاہتے ہیں کہ سینٹرل یورپ اور ایسٹرن جو یورپ ہے وہ چائنا کے ساتھ کوآپریشن کرے اور ہمارے تعلقات، ہمارا جو ٹریڈ ریلیشنس ہے چائنا کے ساتھ وہ مزید استوار ہوں. اسی طرح میں آپ کو ایک اور نیوز بتا رہی ہوں. یہ ابھی کچھ دن پہلے سربیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا ایک انٹرویو ہوا. اس میں انہوں نے یہ بولا کہ وہ لوکنگ فارورڈ ٹو زی جن پنگس وزٹ. انہوں نے بولا ہم ان کا ویٹ کر رہے ہیں، لوکنگ فارورڈ کر رہے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ٹریڈ ٹائز بھی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ زی جن پنگ ہے وہ ایک ٹرو فرینڈ ہے، ہمارے ایک سچے دوست ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم چائنا نے ہمیشہ سربیا کو سپورٹ کیا ہے ہر لحاظ سے، ہر معاملے میں، مطلب ٹریڈ کا بھی معاملہ، پولیٹیکل افیئرس میں بھی. یعنی ان کا بہت اچھا الائنس ہے، یہ انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں کہا. ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں CNN کیا کہہ رہے ہیں کہ چائناز زی جن پنگ از visiting Europe for the first time in 5 years. His goodwill tour will be an uphill struggle. یعنی یہ تصویر جو ہے یہ جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ 2019 کی ہے، جب لاسٹ ٹائم زی جن پنگ جو ہے وہ چائنا کے دورے پہ تھے. اس وقت اٹلی میں ان کا دورہ ہوا تھا، اور بڑا تاریخی یہ دورہ تھا کیونکہ اس دورے میں اٹلی نے چائنا کے ساتھ کچھ بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹس کے اوپر مطلب سائن کر دیا تھا کہ ہم اس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اٹلی G7 کا ممبر ہے، اور وہ واحد G7 کا ممبر تھا جس نے بیلٹ اینڈ روڈ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. لیکن بعد میں پریشر یورپین یونین کی طرف سے جو ان کے اوپر پڑا تو اٹلی نے وہ معاہدے جو ہے منقطع کر دیے. لیکن اور ہو سکتا ہے کہ کچھ فیوچر میں دوبارہ سے یہ رشتے استوار ہو جائیں. بہرحال سربیا کے بارے میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہ سربیاز لیڈر سیز تائیوان از چائنا ایز زی پلانز بیلکن ٹرپ. یعنی اس ٹرپ سے کچھ دن پہلے ہی سربین لیڈر جو ہے وویک ان کا نام ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ ووسک ان کا نام ہے، الیگزینڈر ووسک. انہوں نے بولا کہ تائیوان جو ہے وہ چائنا کا پارٹ ہے، ہم اس کو چائنا کا پارٹ سمجھتے ہیں، لہٰذا ہماری چائنا کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی جیو پولیٹیکل ٹینشن نہیں ہے. ہم بالکل ان کے ساتھ کریں اور ہم ویلکم کرتے ہیں اور لوکنگ فارورڈ ٹو دس نیو ٹرپ. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ چائنا کی جو اسٹریٹجی رہی ہے ان تمام ممالک کے لیے، یہ جو میں آپ کو اس میپ سے دکھاتی ہوں، یہ ایسٹرن یورپ کی پوری بیلٹ ہے. اور اس پوری بیلٹ میں یہ جو ریڈ کلر کے جو کنٹریز ہیں، ان تمام کنٹریز کے ساتھ چائنا کی کوشش رہی ہے کہ وہ اپنے بیلٹ اینڈ روڈ کے جو پروجیکٹ ہے اس میں ان لوگوں کو شامل کر لے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ چائنا نے 2012 میں
ایک کوآپریشن بٹوین چائنا اینڈ سینٹرل یورپین کنٹریز کے بیچ میں ایک اس نے بنایا تھا فورم بنایا تھا جس کا نام 16+1 فورم رکھا گیا تھا. اور اس فورم میں جو ہے چائنا نے 2012 میں یہ کوشش کی تھی کہ وہ ان تمام جو کنٹریز ہیں, یہ جو ریڈ کلر میں 16 کنٹریز ہیں, بلکہ اب 17 ہو گئی ہیں کیونکہ پہلے کوسوو ان میں شامل نہیں تھا, تو ان تمام کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ ڈیلز, ٹریڈ کے جو تعلقات ہیں وہ استوار کیے جائیں اور ان تمام ممالک کو بیلٹ اینڈ روڈ کے اندر شامل کیا جائے. اور اس کے علاوہ میں بتا دوں کہ جرمنی سے بھی چائنا کے بہت قریبی تعلقات ہیں, کیونکہ جرمنی بہت زیادہ ٹریڈ, یعنی یورپ میں میکسیمم جو ٹریڈ چائنا کے ساتھ ہے وہ جرمنی ہی اس وقت کرتا ہے, بیکاز بہت سارے جو انڈسٹریز ہیں جرمنی کے اندر, بہت ہائی کلاس کی انڈسٹریز جرمنی کے اندر ہے. جرمن جو ہے انڈسٹری وہ پورے یورپ کے اندر سب سے ٹاپ پہ آتی ہے, تو ان کو اپنی انڈسٹریل ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت کچھ جو ہے خریدنا پڑتا تھا رشیا سے, اور اس کے علاوہ اپنی اور جو چھوٹی موٹی ضروریات کے لیے بھی وہ ٹریڈ کرتے رہتے تھے. تو یہ جرمنی کی پہلے ہی ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, اور یہ تمام ممالک جو ہیں یہ ایک دفعہ اس میں شامل ہو گئے. اس کے علاوہ اٹلی کے بارے میں نے بتایا کہ یہ ان کا بھی معاہدے ایک دفعہ طے پائے, لیکن وہ منقطع اس وقت ہو گئے. تو چائنا کی میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ اسٹریٹجی کیا ہے, کہ وہ کس طرح سے پوری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا چاہ رہا ہے, اپنے ساتھ جو ہے وہ لنک کرنا چاہ رہا ہے. اور اگر اس وقت یہ 16+1 اتنا ایکٹیو نہیں ہے تو پھر بھی یہ ایک فریم ورک لے ڈاؤن ہوا ہے جس کے اندر جو ہے چائنا اپنی مزید ڈپلومیسی بڑھا سکتا ہے, جب بھی وہ دیکھے گا کہ یورپ کے جو ہے ممالک ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ بہتر ہو گئے, نرم پڑ گئے. اسی طرح اب یہ فرانس کی میں بات آپ کو بتا دوں کہ فرانس کے جو پریزیڈنٹ ہیں میکرون, انہوں نے سب سے پہلے وزٹ کرنا ہے, یعنی زی نے سب سے پہلے لینڈ ہونا ہے فرانس کے اندر. فرانس کے جو پریزیڈنٹ ہے میکرون وہ پہلے بھی دورہ کر چکے ہیں چائنا کا, اور زی بھی اپنے لاسٹ دورے میں فرانس آئے تھے. یعنی فرانس کی انڈر دا ٹیبل بہت کوشش ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لے, ٹریڈ اپنی دوبارہ بحال کر دے. ہاں البتہ یو ایس اور جو یورپین یونین ایز اے ہول ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ چائنا کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کس طرح سے کٹ آف کر دیے جائیں تاکہ ویسٹ کو ہی ایک بوسٹ ملے. ویسٹ ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی کے طور پر ایک اسٹرانگ ٹریڈ اکنامک ریجن بن کر کے ابھرے. تو لیکن کیونکہ اس میں مشکلات ہیں تو لہٰذا فرانس سے بھی یہ بالکل امید ہے کہ وہ زی کے ساتھ اپنی قربت بنانے کی کوشش کرے گا. لیکن آف کورس یہ پورے دورے میں جو چیز سب سے زیادہ ہائی لائٹ کی جائے گی ویسٹرن میڈیا میں, مین اسٹریم میڈیا میں, وہ یہی ہوگی کہ کیا فرانس نے یا ہنگری نے یا سربیا نے کیا زور ڈالا زی جن پنگ پہ کہ وہ رشیا کو اس بات پہ مجبور کرے کہ وہ یوکرین کی وار سے جو ہے وہ بیک فٹ ہو جائے اور یوکرین کو جو قدم چھوڑ دے اور اس کو انڈیپینڈنٹ اپنے فیصلے کرنے دے, اور اس کے اوپر پریشر نہ ڈالے کہ وہ نیٹو یا ای یو کا ممبر نہیں بن رہا. تو یہ وہ بھی بہت مشکل ہے کیونکہ چائنا کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرے گا. ویسے ایک ڈپلومیٹکلی حامی بھر لینا الگ بات ہے, لیکن ڈیفینیٹلی سب کو پتہ ہے کہ چائنا کا جو ڈپلومیسی ہے, الائنس ہے, وہ اس وقت رشیا کے ساتھ بہت مضبوط ہے اور وہ اس طرح کی بات نہیں کرے گا. لیکن بہرحال لیٹس سی فار دا سیک آف گلوبل ٹریڈ, فار دا سیک آف ایوری بڈیز بیٹر فیوچر, پوری دنیا کا یعنی ایک اکنامک جو فریم ورک ہے, ایک جو سینیریو ہے وہ بہتر ہوگا اگر یو ایس اور یورپ اور چائنا کے بیچ میں جو ایک دراڑ ہے, کشمکش ہے, وہ ختم ہو اور لائک ایک نارمل ٹریڈ ان کے بیچ میں شروع ہو, تو سب کو اس کا فائدہ ہو. تھینک یو.